السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے بیٹا؟ آج ہے 16 دسمبر اور بدھ کا دن، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے تھے۔ ہم شہد کی مکھی کا سبق پڑھ رہے تھے۔ ہم نے شہد کی مکھی کے بارے میں معلومات حاصل کی کہ شہد کی مکھی ہمیں کس طرح شہد فراہم کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے سبق میں موجود سوالات کا جائزہ لیا کہ پہلے نمبر پہ ہمارا سوال تھا سوالوں کے جواب کا، دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس تھا شہد کے فائدے، تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس تھا اس کا مرکزی خیال، پھر ہم نے اس کے جملے بنائے۔ اس طرح اب ہمارا صفحہ نمبر 119 آ جاتا ہے، جس پر ہمارا کام ہوگا اسم معرفہ اور نکرہ کا، اور اس کے ساتھ کچھ محاورات ہیں، کچھ حروف ہیں۔ تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق شہد کی مکھی، عنوان اس کا ہمارے پاس ہے اسم معرفہ اور نکرہ کا۔ یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 119 پر ہے، جو کہ آپ نے اپنی اپنی کتابوں کے اوپر حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم اس کو کچھ اس طرح اس کی مثالوں کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کر کے کتاب میں سے اپنے اسم معرفہ اور نکرہ ڈھونڈنے ہیں، پھر آپ نے سبق میں سے حروف ڈھونڈنے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے محاورات کے مطلب تحریر کر کے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اسم معرفہ اور نکرہ کیا ہے۔ اور بیٹا، اسم اصل میں وہ لفظ ہے کہ جس میں کسی شخص، کسی چیز یا جگہ کا نام ہم پر ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سیکھتے ہیں۔ اسم کی تعریف کیا ہے وہ ہم سیکھیں گے۔ جو الفاظ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرتے ہیں وہ اسم کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسم کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے ہم اسم کو جانیں گے، تو پھر ہم اسم نکرہ اور معرفہ کی پہچان آسانی سے کر لیں گے کہ اسم کی تعریف کیا ہے۔ اسم کیا ہے ہمارے پاس؟ اسم یہ ہے جو الفاظ کسی شخص کی، جگہ یا چیز کا نام ظاہر کرتے ہیں وہ اسم کہلاتے ہیں۔ مثلا آپ کے پاس ایک فقرہ دے دیا گیا ہے، اس میں آپ نے اسم تلاش کرنا ہے، تو وہ اسم کیا ہوگا؟ فقرہ آپ کے پاس ہے علامہ اقبال پاکستان کے قومی شاعر ہیں۔ علامہ اقبال پاکستان کے قومی شاعر ہیں، جو علامہ اقبال کا نام ہے وہ ہمارے پاس اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک دوسری مثال ہے، ہمالیہ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے، تو اس میں ہمالیہ ہمارے پاس اسم ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ پہاڑ کا نام ہمالیہ ہے، اس حوالے سے ہمالیہ ہمارے پاس اسم ہوگا۔ کتا وفادار جانور ہے، تو اس کا کیا ہے کہ کتا جو ہوتا ہے وہ نام ہے، وفاداری اس کی اسم صفت آ جاتی ہے، تو اس میں اسم جو ہے کتا ہوا، اس کو بھی ہم سرکل کریں گے۔ اس کے بعد کتاب میز پر رکھی ہے، تو کتاب میز پر رکھی ہے، کتاب بھی اسم ہے کیونکہ وہ بھی کسی جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کر رہی ہے، اس لیے یہ ہمارے پاس اسم کی تعریف آ گئی، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے خط کشیدہ الفاظ کو اسم ظاہر کر دیا، کیونکہ یہ انہوں نے ظاہر کر دیا کہ یہ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اسم کی قسمیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس دو ہوتی ہیں، اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ اسم نکرہ وہ اسم جو کسی عام چیز، شخص یا عام جگہ کے لیے بولے جائیں انہیں اسم نکرہ کہتے ہیں، جیسے کرسی، عورت، دریا، شہر وغیرہ۔ لڑکی گانا گا رہی ہے، تو اس لڑکی میں کوئی مخصوص خاصیت نہیں ہے، خاص نام نہیں ہے، خاص بات نہیں ہے،
اس حوالے سے یہ لڑکی جو ہے اسم نکرہ ہوگی۔ پھر قلم میز پر ہے، قلم میز پر رکھا ہے تو اس کا بھی اسی طرح کہ قلم جو ہے وہ اسم نکرہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں نے ایک کتاب خریدی، اس میں کتاب جو ہے کتاب کا نام نہیں ہے، کوئی مخصوص کتاب نہیں ہے، اس لیے اس کا بھی نام جو ہے ہمارے پاس اسم نکرہ کی نشاندہی کرے گا۔ جی اسی طرح ہمارے پاس اب اسم معرفہ ہے۔ اسم معرفہ ایسے اسم جو کسی شخص، خاص جگہ اور خاص جگہ کے لیے بولے جاتے ہیں اسے اسم معرفہ کہتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے جس میں قرآن مجید اسم معرفہ ہے۔ محمد علی جناح ہمارے رہنما ہیں تو محمد علی جناح ہمارے لیے اسم معرفہ ہے۔ مینار پاکستان آزادی کا نشان ہے، مینار پاکستان جو ہے وہ اسم معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 119 پر دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا سبق دیا گیا ہے، ہم نے کس کے مطابق اپنا کام مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس کام کیا ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح ظاہر کرنا ہے، تو وہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 119 پر آپ کا کام ہے جو آپ نے مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو مکمل دیکھنا ہے کہ یہ اس کی بنیاد، اس کا طریقہ کار کیا ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 119 پر یہ سوال ہے۔ اب ہم نے مثالوں کے ذریعے دیکھ لیا کہ اسم نکرہ جو ہے عام اسموں کو کہتے ہیں، جیسے لڑکا، کتاب وغیرہ، اس کی آگے ہم نے مثالیں دیکھ لیں۔ اسم معرفہ جو ہے اس اسم کو کہتے ہیں جو کہ خاص ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید اور لاہور وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی کتاب کے اوپر ہے اسم معرفہ، اسم نکرہ، آپ نے آپ کے سبق میں سے ڈھونڈنے ہیں۔ تو شہد کسی اور کا نام نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم شہد مترادف لیں گے، معرفہ لیں گے، اللہ تعالیٰ کو معرفہ لیں گے، اور ملکہ بھی کوئی اور نہیں ہوتی، یہ بھی خاص نام ہے، اس لیے ہم اس کو بھی اسم معرفہ کے باکس میں لکھیں گے۔ اسم نکرہ آگے درخت، ٹین، پھول وغیرہ جو ہے عام چیزوں کے نام ہیں، وہ ہم نے اس کے اوپر لکھنے ہیں۔ اسی طرح بیٹا ایک سبق آپ کا سوال نمبر 5 ہو گیا اسم معرفہ اور نکرہ کا۔ سوال نمبر 6 ہے، سبق سے 5 حروف چن کر لکھیے۔ جس طرح اس کو کسی بھی فقرے کو مکمل کرنے کے لیے، اس کا رابطہ جوڑنے کے لیے، فقرہ مکمل کرنے کے لیے جو ہے حروف ربط آتے ہیں، ان کو ملانے کے بغیر فقرہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو وہ حروف کیا ہوتے ہیں؟ کا، کی، کے، کو، نے۔ علی نے اسکول جانا ہے، علی کو اسکول جانا ہے، یہ علی کی کتاب ہے، یہ علی کے گھر کا دروازہ ہے۔ اس طرح اس کی مثالیں ہمارے پاس آ جائیں گی۔ تو اب بیٹا ہمارے پاس سوال نمبر 7 آتا ہے، جس کا آپ کا کام ہے کہ آپ نے محاورات لکھنے ہیں۔ تو بیٹے محاورات کا استعمال بھی کس طرح ہوتا ہے کہ محاورات ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتے ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ محاورات کی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں ان کے استعمال کی وجہ سے بہت سارے کاموں کو آگے لے کر جاتے ہیں۔ تو اس کی مثال ہمارے پاس کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں ایسے الفاظ بول چال میں بولے جاتے ہیں جو محاورات کی سینس میں ہوتے ہیں۔ تو محاورہ اصل میں آپ کو یہ معنی دیتا ہے کہ وہ مجازی معنی میں استعمال نہیں ہوتا، اسم اور فعل اپنے اصلی معنی کی بجائے وہ مجازی معنی آپ کو دیتے ہیں اور وہ محاورہ کہلاتے ہیں۔ محاورے میں ایک سے زائد بھی الفاظ ہوتے ہیں۔ محاورات کے الفاظ جو ہیں ان میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ مثلاً آپ کے پاس یہاں پر جس طرح ہے کہ باغ باغ ہونا، اب آپ نے یہاں پہ آپ کے پاس سوال ہے، آپ کو سمجھ آ گئی، اسم اور فعل کے جو ہے آپ کو مجازی معنی میں استعمال کر کے، اور محاورات کبھی بدلے نہیں جا سکتے، تبدیل نہیں ہوتے،
اب آپ کے پاس یہاں پہ کچھ محاورات دے دیے گئے ہیں، ان کے آپ نے معنی لکھنے ہیں، پھر آپ نے ان کے جملے بھی بنانے ہیں۔ محاورات آپ کے پاس کیا ہے؟ باغ باغ ہونا یعنی خوش ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کا جملہ یہ آپ بنائیں گے کہ بچے چھٹی کی خبر سن کر باغ باغ ہو گئے۔ آب آب ہونا شرمندہ ہونا، اس کا جملہ آپ لکھیں گے جب شاہد کی چوری پکڑی گئی تو وہ آب آب ہو گیا۔ آب آب ہونا شرمندہ ہونا، جب علی کی چوری پکڑی گئی تو وہ آب آب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے 8 آنسو رونا، زاروں قطار رونا، بہت زیادہ رونا۔ تو جوان بیٹے کی وفات پر سب 8 آنسو روئے۔ جان میں جان آنا تسلی ہونا، کھوئے ہوئے بچے کو پا کر ماں کی جان میں جان آ گئی۔ آگ بگولا ہونا غصے میں آنا، بھائی آگ بگولا نہ ہو، میں نے یہ کام غلطی سے کر لیا ہے، یعنی بہت زیادہ غصے میں آنا، آگ بگولا ہونا۔ اختر اپنے بھائی کے قتل کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اختر اپنے بھائی کے قتل کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ جان پر کھیلنا یعنی اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا، راشد نے جان پر کھیل کر اپنے ڈوبتے بھائی کو بچا لیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس آج کا سبق تھا ہمارا۔ ہم نے سوال نمبر 5، 6 اور 7 کتاب پر کیا ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 19 ہے اور اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ جو کام کروایا جاتا ہے اس کو دھیان سے آپ نے اپنی کاپیوں پر، کتابوں پر جس پہ مناسب ہوگا، جو اگر کتاب کا کام کتاب پہ ہے تو آپ نے کتاب کا کرنا ہے، اور کاپی کا کام کاپی پہ ہے تو آپ نے کاپی پہ کرنا ہے۔